نیکسٹ کوشچن ہے بھائی، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، لہذا کسی شخص کو نماز روزے کی ترغیب دلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ضمن میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اس کو اولاد کو نہ ڈانٹیں یا ڈانٹ سکتی ہیں، کیا اس کو کریں؟ ہاں جی دیکھیں نا جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی غلط انٹرپریٹیشن قرآن پاک کی ایک آیت کی کر دی ہے، خصوصاً ہماری این جی اوز نے اور جو پڑھے لکھے لبرلز ہیں اور پروفیسرز ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کری، اور دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے جی۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں علماء کا بھی قصور ہے، جس طرح یہ یعنی آئے دن یعنی عوام الناس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور زبردستیاں کرتے ہیں، اس سے یہ بھی ایک ریونج سامنے آنا تھا۔ تو واقعی جو جبر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ والا جبر تو نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اب وہ کہے جی میں نے اسلام تو قبول کیا لیکن میں نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، میں نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، میں نے رمضان کے روزے کوئی نہیں رکھنے، جی دین کے معاملے میں جبر ہی کوئی نہیں ہے، تو سر وہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو ایمان والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی، کہ نماز والے چیپٹر میں، نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان، شرک اور کفر کے ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے سر، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے، اعتقاداً نہیں ہم کہتے ہیں لیکن عملاً تو وہ کافر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ جی میں فوج میں بھرتی ہوں گا لیکن نہ میں فوجی بوٹ پہنوں گا نہ فوجی وردی پہنوں گا، تو کیا کہیں گے وہ؟ کہیں گے جا کے کار بیف ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں گا، تو اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے، نہ میں نے شراب نوشی چھوڑنی ہے، نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، نہ میں نے حج کرنا ہے، تو سر وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ تو اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، وہ آیت ہی کچھ اور ہے، اس آیت کو پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ یہ آیت الکرسی ہے نا جو پارہ نمبر 3 کے شروع میں ہی آتی ہے، آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی، اس سے اگلی یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے کہ کلمہ پڑھنی تو گولی مار دوں گا، کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کہ کسی مسلمان کو گولی مارے گا نماز پڑھ، نہیں، ترغیب دلائیں گے۔ اور اس میں بھی ابو داؤد میں حدیث ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دلاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے۔ تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، پھر کیوں کہا گیا کہ اولاد کو مار کے نماز پڑھواؤ؟ اور اخلاقی تربیت بھی کریں، ظاہر ہے خرچہ پانی بند کر دیں اور سزا دیں، لیکن نماز کی ترغیب ضرور دلائیں، لیکن وحشیوں کی طرح نہ مارے کہ بھی کوئی ہڈی پسلی توڑ دیں، اس کی بھی اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ لیکن یہ آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح کر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا واضح راستہ دکھا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں آپ پڑھا سکتے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں جی رومن امپائر جب سیدنا عمر کے دور میں گری ہے، اس کے بعد پھر بیت المقدس بھی فتح ہوا ہے، تو وہ عیسائیوں نے چابی سیدنا عمر کے حوالے کی تھی بیت المقدس کی، تو آپ نے وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ان کا کوئی گرجا نہیں گرایا جائے گا، ان کو مذہبی آزادی ہوگی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر احسان ہے کہ عیسائی جو ہے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے تھے، جو ان کی ایک میتھالوجی چل رہی ہے، ہمارے نزدیک تو ان کو اوپر اٹھا لیا گیا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یروشلم فتح کیا ہے تو پہلی دفعہ عیسائیوں کو 500 سال کے بعد آلموسٹ، کیونکہ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کیا تھا اسے یروشلم کو، 500 سال کے بعد یہودیوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ اپنے مذہبی مقام یعنی بیت المقدس میں آ سکیں، صحیح، اور وہ اجازت یعنی بڑی بڑی آفریں مسلمانوں کو آئی ہیں عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودیوں کا داخلہ یہاں پہ بند کریں، ایون سلطنت عثمانیہ، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے کہ نہیں، سیدنا عمر نے معاہدہ کیا ہے یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا، رہے گا تو مسلمانوں کے کنٹرول میں، لیکن یہاں پہ تمام کو مذہبی آزادی ہوگی آنے کی، لہذا مسلمان بھی زیادہ ذرا حیضہ نہ کر لیا کریں قبلہ اول کا، یعنی وہ یہ آپ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اس قبلے کے اوپر، وہ حضرت عمر نے بھی اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ کرسچنز بیت الحم بھی وہیں پہ،
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر یروشلم یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ویسے ہی بیت المقدس کا ڈوم آف دا راک بنا ہوا ہے، قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے اس کے نیچے چٹان ہے جس سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. تو یہ تینوں کے لیے انٹرنیشنل سٹی ہے. اور قبلہ اول بھی نہیں ہے ہمارا، یہ قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد مدینہ شریف ہجرت کے وقت 17 مہینے کے لیے قبلہ اوسط درمیانہ قبلہ تھا. قبلہ آخر خانہ کعبہ، قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. یہ قبلہ اوسط ہے بیت المقدس. تو وہ کہہ رہے تھے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول. پہلے تو اللہ کے بندوں اپنا لٹریچر تو صحیح کرو. قبلہ اول نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اول وہی تھا. نبی علیہ السلام جب تک مکہ شریف میں تھے خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے. تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ شریف ہے. تو حضرت عمر نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی اسی کے تحت کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی الگ ہو چکی ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے کا نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. پرانے زمانوں میں جب بحری جہاز لنگر انداز کیے جاتے تھے نا جی کسی بندرگاہ کے اوپر، تو ایک مضبوط سا لنگر کے ساتھ نہ اس کی زنجیر باندھ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ ویوز آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے نا، تو وہ ڈرفٹ ہوتا ہوا جہاز دور بھی چلا جاتا تھا. ایون آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جو سمندری جہاز ہے نا، سمندر کے اندر ایک جگہ اگر ان کو کھڑا کرنا ہو نا تو جہاز کو مسلسل سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو فری چھوڑ دیں گے نا تو وہ کئی کلومیٹرز دور چلا جائے گا. تو یہ بحری جہاز اتنی مہنگی چیز ہے کہ سمندر کے اندر جا کے بھی نا تیل پھونکتی رہتی ہے ایک جگہ رہنے کے لیے بھی، وہ ڈرفٹ ہو جائے گا نا. تو اسی لیے پھر سمندروں کے کنارے کے اوپر وہ لنگر بڑے بڑے، یعنی آپ سمجھ لیں کھونٹیاں ہوتی تھی، اس کے ساتھ زنجیر باندھ کے نا مضبوط کڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کہیں اور یہ نہ ہو کہ رات کو آرام کرے، صبح بحری جہاز ہی جناب ادھر چلا گیا، پھر ادھر اندر کون اتنا تیر کے جائے گا اور واپس لے کے آئے گا. اس وقت تو بورڈز نہیں تھی، یہ نہیں تھا. تو اسے کہا تھا وہ مضبوط عروۃ الوثقیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام وہ مضبوط کڑا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اپنی مرضی سے، ہم نے ہدایت اور گمراہی واضح کر دی ہے. تو یہ مضبوط کنڈا ہے جو پکڑ لے گا.